اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی حاجی صاحب آپ آگے آئیں، ڈاکٹر صاحب یاد کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام علماء اکرام اور معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہمارے یہاں پر یہ جو حمد اور نعتیہ مجلس منعقد کی گئی، شاید میرے خیال سے یہ تقریباً تمام منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مرتبہ پہلے سے دفعہ ہوئی ہے کہ دوسری مجلس اہتمام کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے کہ دیکھو یہ ہمارا بیٹھنا یہ کوئی ایک رسمی چیز نہ بن جائے، ہمارا یہاں بیٹھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر ہے، اور حضور کی محبت کے بغیر ایک مومن سچا مومن بن ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ کامل مومن ہونے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک کوئی آدمی اپنے باپ سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا تب تک وہ کامل ایمان والا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کامل ایمان والا ہونے کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ جس آدمی میں 3 باتیں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت محسوس کر لی، حلاوت کو محسوس کر لیا اس نے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی، اور دوسرے تعلقات کی بنیاد صرف اللہ ہو۔ جس کسی سے تعلقات رکھیں، جہاں بھی ریلیشن ڈیولپ کرے، ریلیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے سامنے صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر، جس کسی سے ملاقات ہو صرف اللہ کی نسبت پر ہو اور کوئی غرض نہ ہو۔ اور تیسرے، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف دوبارہ لوٹنا اس کو اتنا ہی زیادہ ناپسند ہو جیسے کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ جیسے آگ میں پھینکے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی ایمان میں آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو وہ ایسے ہی ناپسند کرے۔ جس آدمی میں یہ 3 باتیں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرنے والا بنائے۔ بھائی دیکھو اس میں چونکہ یہ مجلس ہے، اس کا نمبر آنے والا ہے، اس کا نمبر باقی آ رہا ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہاں میرے بھائی بچوں کی نفسیات کو پتہ ہے۔ تو اس مجلس سے مناسبت رکھنے والی جو بات ہے اس میں ایک یہ کہ ہمارے یہاں کے جو مہاراشٹر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ نعت اور اردو کو تو سنتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہی سنتے ہیں جیسے کالج کے بچے گانے سنتے ہیں۔ کالج کے بچے سانگس جو سنتے ہیں وہ صرف ان لوگوں کو وہ سانگ کے اندر کیا عبرت کی بات ہے یا خواہشات کی بات ہے یا عشق اور محبت کی، اس سے اس کو کچھ لین دین نہیں رہتا۔ وہ صرف اچھا لگنے کے لیے آواز اچھا ہے، ذرا سور اچھا ہے، لب و لہجہ اچھا ہے۔ تو ہمارے یہاں مہاراشٹر کے رہنے والے لوگ اکثر و بیشتر تو نعت اور حمد سے ان کو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اور جن کو ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ وہ صرف ایک اچھا لگتا ہے کر کے سنتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے اور ایک ایک شعر کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ نے بولتے نا وہ ایک پیارا دریا بخوزہ کلام ہوتا ہے، اشعار جو ہے اس میں ایک ایک شعر میں بڑے بڑے بیانات سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ بھی جب بھی نعت، جیسے آپ کسی جگہ سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے بھلے اس کو ٹیپ میں لگا کر کے رکھا ہے نعت کو، یا آپ ہیڈ فون لگا کر نعت سن رہے ہیں،
غورتے ہوئے سنیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کے ایمان میں حلاوت محسوس ہوگی اس سے. تو اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے نعت کو پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے. ابھی جیسے مثال کے طور پر ایک نعت پڑھی گئی ہمارے درمیان، تو اس کے الفاظ تھے تو پوجا من پوجا. ابھی اگر ہم لوگ علماء اکرام کو چھوڑ کر میں بات کرتا ہوں، علماء اکرام کو چھوڑ کر اگر ہمارے عام لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ کیا ہے اس کا مطلب، تو نہ کسی نے جاننے کی کوشش کی، نہ کسی نے پوچھنے کی کوشش کی، نہ کسی نے سمجھنے کی کوشش کی. بس اچھا لگتا ہے تو پوجا، بس اس اعتبار سے سن رہے ہیں. ورنہ اس کا مفہوم کیا ہے کسی نے معلوم کیا؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ بلکہ مجھے تو یہ خیال پیدا ہو رہا تھا اس وقت کہ یہی شعراء میں سے کوئی ایک آدمی اس کا مطلب تو بتا دے، کیونکہ بچے کی زبان پر ہے تو پوجا من پوجا، لیکن وہ پوجا کا مطلب کیا اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے. تو پوجا عربی کی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور پوجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. پوجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. تو پوجا مطلب تم کہاں، اور من پوجا اور میں کہاں، مطلب آپ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے. تو پوجا من پوجا یہ مطلب ہوتا ہے. میں صحیح بول رہا ہوں؟ میں اپنی بات کر سے شعراء اکرام مجھے بھی زیادہ ڈیٹیل نہیں معلوم. صحیح بول رہا ہوں؟ مفہوم صحیح تائید ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو آپ کہاں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کے سامنے، یہ مطلب. اسی طرح بھائی ایک بات قابل اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے سیرت کی بات چل رہی ہے نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، حلیہ، وضع کرنا، یہ ہماری سب کی اسی کے مطابق بننی چاہیے. ایک قابل اصلاح امر یہ ہے کہ بہت سارے دیندار حضرات کو میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ داڑھی بھی بڑھاتے ہیں، اور اس میں تو آتا ہے داڑھی بڑھاؤ، مجھے ترشواؤ. بعض حضرات مجھ بڑھاتے ہیں، ڈونٹ وری، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مجھے تکلف اور مجھے بولنے پر میں مجبور اس وقت ہوتا ہوں جب مجھے مونچھ کی سائز اتنی زیادہ بڑی نظر آتی ہے کہ جب وہ پانی پیتے ہوئے پانی میں ڈوب جائے. تو اس حد تک تو رکھنا منع ہے. فقہ کا مسئلہ ہے یہ کہ مونچھ اتنی زیادہ بڑی رکھنا کہ اگر کھانا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت پانی میں ڈوب رہی ہے تو یہ منع ہے. مولانا صاحب کے قول کے مطابق چھنی چھاپ. تو پھر بھائی یہ ہم کو چونکہ یہ سیرت کی مجلس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو جو دیندار لوگ ہیں اور وہ اس کو ایک دینی چیز سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.